Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. آپ اس وقت 80 برس کے تھے کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنا ختنہ کرو، تو آپ نے تیسے کے ساتھ اپنا ختنہ خود کیا۔ پہلے ختنہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ختنہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شروع فرمایا۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کی صحت کا راز ہے، اور یہ جو جھلی ہوتی ہے اس کے اندر پیشاب اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی کے لیے امراض کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو آدم علیہ السلام سے ہی شروع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے آزمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا، قضاء قدر کا یہ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈالا جانے لگا، جبریل آئے کہ اے ابراہیم اگر چاہو تو اس آگ کو اٹھا کر انہی کے اوپر مار دیا جائے جنہوں نے آپ کے لیے آگ جلائی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ نہ چاہتا تو کیا یہ آگ میرے لیے جلا سکتے تھے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کا یہ منشا ہے، اللہ کی یہ رضا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ سارا واقعہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی حکم ہوا کہ میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور انہوں نے اللہ کی کہی ہوئی ہر آزمائش کو پورا کیا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ میرے حکم پر میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ بیٹے سے زیادہ کس چیز سے محبت ہو سکتی ہے؟ اور پھر بیٹا بھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جا کر عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر ملے، اور پھر یہ بھی آپ علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں، اکثر یہ بات رپیٹ ہوتی رہتی ہے کہ وہ بچے تھے، ابھی شیر خوار تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اسماعیل کو اٹھا لو فلسطین سے، اور وہاں جا کر ان کو بٹھاؤ جہاں کہ اللہ کا گھر بنے گا، کعبہ شریف تعمیر ہوگا۔ تو وہاں سے لے کر نکلے اور یہاں آ کر بچے کو بٹھایا اور واپس چلے گئے، اور پھر ایک عرصے کے بعد جا کر ملاقات کی اجازت ملی، تو جس بچے کو انہوں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں فلما بلغ معہ السعی، قرآن فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر 23ویں سپارے کے اندر، سورہ یاسین کے بعد جو اگلی سورت ہے وہ سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات میں رب فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان جو اللہ کا حکم آپ کو آ رہا ہے اس کو پورا کر دو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ جی یہاں ایک بڑی بات ہے سننے کی، سمجھنے کی، کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے اس کو پورا کر دو، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں خواب 3 طرح کا ہوتا ہے: رحمانی، شیطانی، نفسانی۔ رحمانی جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی خاص عنایت ہوتی ہے۔ شیطانی کہ جس میں خواب میں بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور نفسانی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کہ ایک آدمی ٹیلر ہے، وہ سارا دن وہ درزی کا کام کرتا ہے، تو وہ خواب میں
یہی دیکھتا ہے کہ میں کپڑے سی رہا ہوں، جی ٹیکسی چلانے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ اس کی کوئی میننگ نہیں، نہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور نہ یہ رحمان کی طرف سے ہے، بلکہ یہ تو جو آدمی کام کرتا ہے وہ اس کو خواب میں نظر آ جاتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، شیطانی بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا خواب شیطانی ہو سکتا نہیں۔ بولیے، نبی کا خواب شیطانی ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسولوں پر اور نبیوں پر شیطان اثر نہیں کر سکتا جی۔ اور جس کو شیطانی خواب آئیں وہ نبی ہو سکتا، یہ بھی ساتھ میں کہہ دینا چاہیے، جس کو شیطانی خواب آئیں وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر گمراہی پھیل رہی ہے کہ بڑے بڑے پکے مسلمان پتہ چلا جی کہ مرزئی ہو گئے۔ دوستوں نے جہاں کام کرتے تھے، جہاں رہتے تھے، انہوں نے گمراہ کر کے تو مرزئی بنا دیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبی خواب بھی دیکھتا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ بھی اس میں آتی ہے کہ پہلے دن خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا کوئی عزیز چیز جو میری آپ کو سب سے عزیز چیز ہے وہ قربان کرو۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیے، بہت سارے اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی عزیز چیز قربان کرو، ہاں بکریاں قربان کر دی۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی عزیز چیز قربان کرو، آپ نے بہت ساری گائے قربان کر دی۔ پھر خواب آیا اس سے بھی عزیز چیز قربان کرو، آپ نے اونٹ قربان کر دی۔ چوتھی رات کو خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ گویا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نہ بکری کی قربانی مانگ رہا ہے، نہ گائے کی مانگ رہا ہے، نہ اونٹ کی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو بیٹے کو تیار کر دیا، بیٹا تیار ہو گیا۔ جب آپ تیار ہوئے، بیٹے کو تیار کر دیا، بیوی سے کہا کہ ایک بڑے بادشاہ کی دعوت پر جانا ہے تو میرے بیٹے کو ذرا اچھا تیار کر دو، اچھے کپڑے پہنا دو، خوشبو لگا دو، ہم ایک بڑے بادشاہ کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ تو باپ بیٹا دونوں کو پتہ ہے کہ قربانی بیٹے کی ہونے والی ہے۔ شیطان آیا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا، دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بیٹا قربان کرنے لگے، بیٹا ذبح کرنے لگے ہو، یہ جو اللہ نے بڑھاپے میں دیا ہے۔ آپ نے کنکریاں ماری، آپ نے کنکریاں ماری، شیطان بھاگ گیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ بھاگ جاؤ، جان بڑی پیاری چیز ہے، جان بچاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر تو کون ہوتا ہے وسوسے ڈالنے والا؟ آپ نے بھی شیطان کو کنکریاں ماری۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پاس گیا کہ پتہ کدھر گئے ہیں؟ کہا کہ وہ تو کسی بادشاہ کی دعوت پر گئے ہیں، یعنی کوئی اجنبی بن کے آیا۔ انہوں نے کہنے لگا نہیں، وہ ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا نہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے ان کو۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو پھر اللہ کے حکم سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ جب رب کا حکم ہے تو بیٹا قربان ہو جائے، میں بھی تیار ہوں۔ انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ کنکریاں ایسی پسند آئیں دوستو کہ قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ اللہ کے ان نیک بندوں کی یاد کو اللہ نے تازہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ ایک لفظ مشہور ہو گیا نا جی، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ وہاں یہی حاجی کہتے ہیں کہ کیا کرنے چلے ہو؟ جی شیطان کو کنکریاں مارنے چلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا، شیطان کو کنکریاں ماری گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ہاجرہ نے کنکریاں ماری تھی، کس کو؟ شیطان کو۔ وہ بات اللہ نے تازہ رکھی ہے اور خدا تعالیٰ نے حج کے ذریعے اپنے نیک بندوں کی یاد کو تازہ رکھا ہوا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں حج سارا دیکھ لو تو اللہ کے بندوں کی یادیں ہیں۔ یہ کنکریاں میں نے ابھی بتا دیا آپ کو، یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔
یہ صفا و مروہ میں لوگ کیوں دوڑتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی، اللہ تعالیٰ کو وہ دوڑنا ایسا پسند آیا کہ اس کو قیامت تک کے لیے حج کا اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اپنے پیاروں کی یاد کو تازہ رکھتا ہے تاکہ لوگ ان کی قربانی کو یاد کریں۔ آج جو ہم جانور قربان کرتے ہیں نا دوستو، یہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا لیا، رب فرماتا ہے فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، سورہ صافات، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ یہ بات قابل غور ہے، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اسے اوندا کر کے نہیں ڈالتے، اسے پہلو پہ، دائیں یا بائیں پہلو پہ لٹاتے ہیں، اوندا کر کے نہیں لٹاتے۔ لیکن رب فرماتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو جبین کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا لیں، ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے میں جب کپ کپاؤں اور میں ہلوں اور میرے ہاتھ پاؤں جب جنبش کرے تو ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں جنبش آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قربانی کے ثواب میں کمی ہو جائے۔ آپ مجھے الٹا لٹا لے تاکہ میری نظر آپ کی نظر سے نہ کراس ہو اور نہ آپ میرے چہرے کو دیکھیں، اور اس طرح میری قربانی کے نمبر مجھے زیادہ ملے اور آپ کو بھی نمبر زیادہ ملے۔ اس لیے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا لیا۔ جب چھری چلاتے ہیں چھری نہیں چلتی، اور قرآن فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو، نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا عطا فرماتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ذبح عظیم کے ساتھ اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں سارا ترجمہ قرآن سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کو ذبح عظیم کا بدلہ عطا فرمایا۔ وہ کیا ذبح عظیم ہے جس کا بدلہ عطا فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ قیامت تک جتنے جانور قربان ہو رہے ہیں، جتنے اونٹ قربان ہو رہے ہیں، جتنی گائیں، جتنی بکریاں قربان ہو رہی ہیں، ان سب کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عطا فرما رہا، کیونکہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم کا بدلہ دیا۔ ایک تو اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ دمبا لے کر آیا اور دمبا ذبح کیا گیا، حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح کیا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ دمبا وہی تھا جو حابیل کا قبول ہوا تھا، آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا اور پھر اس کو لایا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا، اور پھر وہاں سے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول پاک سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما هذه الضحايا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام، وہ جو آپ نے ذبح کیا، جلدی سے مجھے یاد ہے جی، ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ اعلان مسجد کی، یعنی کہ جو خدمت ہو رہی ہے اس میں ذرا آپ جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ میں کپڑے چینج کیے، مجھے کوئی یاد ہی نہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جتنے جانور قربان ہو رہے ہیں ان سب کا ثواب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر سنیے میرے دوستوں، میرے والد صاحب یہ بات کہا کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل جاتی حکم الہی سے اور بیٹا ہی ذبح ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک بچوں کی قربانی کو لازم فرما دیتا، اور اگر بچوں کی قربانی لازم ہو جاتی تو ایمان والے کر کے دکھاتے، کرنے والے کر دیتے جی، ایمان کی حرارت والے اللہ کے ہر حکم کو پورا کر دیتے۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ بچوں کی قربانیوں کی جگہ جانوروں کی قربانیوں کو پسند فرما لیا۔
لہذا جانور تو خوشی کے ساتھ قربان کرنے چاہیے، جانوروں کی قربانی تو خوش ہو کے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو، بچے کی قربانی کو دمبے کی قربانی سے بدل دیا، اللہ نے ہمارے بچوں کی قربانیوں کو بھی جانوروں کی قربانیوں سے بدل دیا۔ تو یہ شکر ہے مولا کا، اس لیے اس کو خوش دلی سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانیاں خوش دلی سے کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ثواب ہے، ہر بال کے بدلے ثواب ہے، بکل شعرۃ اجرا، ہر بال کے بدلے اجر ہے، جتنے بال ہوتے ہیں جانور پہ اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پوچھا گیا والصوف یا رسول اللہ، یہ جو اون ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ والصوف، صوف کا بھی یہی ہے، اون بھی یہی معنی رکھتی ہے، ان کے اندر بھی جتنے بال ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے بال بہت ہی گنجان اور بہت ہی گہرے اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمایا جتنے ان کے بال ہوتے ہیں اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ لایا جائے گا اور اسے نیکی والے پلے میں رکھ دیا جائے گا، نیکی والے پلے میں ڈال دیا جائے گا روز قیامت۔ لہٰذا جانوروں کو خوش دلی سے قربان کرو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حضور نے ڈانٹا ہے کہ اگر طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو بھی زکوٰۃ دیتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ میں جمعے پر بھی پرسوں یہ بات کر رہا تھا کہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، تو جس کے پاس بھی اتنا زیور ہے کہ اس پر زکوٰۃ آتی ہے تو اس پر قربانی بھی آتی ہے، اس کو قربانی اس پر واجب ہے۔ تو قربانی خوش دلی سے کی جائے، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہاں، ایک کنفیوژن ہے، ایک الجھن ہے لوگوں کی، میں اس پر بھی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ اپنی قربانیاں پاکستان میں کر رہے ہیں جی، تو پاکستان میں انہوں نے قربانی پہلے کر دی، عید ہم نے بعد میں پڑھی ہے، کیونکہ یہاں ٹائم لیٹ سے ہوتا ہے، وہاں ٹائم جلدی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان پر ضروری ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کریں کہ یہاں پہلے ہم نماز پڑھ لیں اور پھر وہاں قربانی ہو؟ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس شہر میں جس جگہ قربانی ہو رہی ہے وہاں دیکھا جائے گا کہ وہاں عید پڑھی گئی ہے کہ نہیں پڑھی گئی۔ وہاں عید پڑھ لی گئی ہے تو پھر وہاں قربانیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ where do you live جی، either in پاکستان اور برطانیہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ فقہا نے تو بڑا عجیب مسئلہ لکھا ہوا ہے، فقہا بڑے دانات ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ آج سے 300 سال پہلے لکھ گئے اور آج ان سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی شہر میں رہتا ہے، شہر میں وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی جلدی ہو جائے، یہ شہر میں چونکہ عید واجب ہے، گاؤں والوں پر عید واجب نہیں ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی جلدی ہو جائے تو وہ اپنی قربانی کو گاؤں میں بھیج دے، کیونکہ وہاں عید لازم ہی نہیں ہے، گاؤں والوں کو چاہیے کہ شہر میں آ کر عید پڑھے۔ تو وہ اپنی اگر جانور کی قربانی جلدی کرنا چاہتا ہے تو وہ گاؤں میں بھیج دے، وہاں اس کی قربانی فجر کے طلوع ہونے کے بعد ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہوا، تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں کا اعتبار کیا جائے گا، بندہ جہاں رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ ایک آدمی نے الٹا کر کے سوال کیا مجھ سے پر کل، وہ کہنے لگا میں پاکستان گیا ہوا ہوں اور قربانی میری یہاں ہو رہی ہے، تو میں تو وہاں عید اس وقت پڑھ لوں گا کہ جب یہاں برطانیہ میں بھی رات کے 3 بجے ہوں گے، تو کیا میری طرف سے قربانی فجر کے بعد یہاں برطانیہ میں ہو سکتی ہے؟ کہ میں نے تو عید پڑھ لی ہے وہاں جی۔ تو میں نے کہا نہیں، غلط ہے، قربانی جہاں ہو رہی ہے دیکھا جائے گا وہاں عید پڑھی جا چکی ہے کہ نہیں۔ بہرحال اور بھی کئی سارے سوالات لوگ کرتے رہتے ہیں، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو سارے حضرات کھڑے ہوں گے۔